اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹس آف اسپیچ۔ کسی بھی لینگویج کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ورڈز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب اس سہارا لینے کے لیے ہم ان ورڈز کو استعمال کس طرح سے کریں کہ ہماری جو بات چیت ہے، جو ہماری کنورسیشن ہے، جو ہماری کمپوزیشن ہے وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، تو الفاظ کا بے ہنگم استعمال نہیں کیا جاتا۔ الفاظ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر لفظ اگر کوئی میننگ کنوے کرتا ہے تو وہ اپنی ایک پارٹیکولر جگہ کے اوپر وہ اپنا میننگ دے سکتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کو ہم آگے پیچھے کریں گے، سینٹنس کی فارمیشن کو چینج کریں گے تو اس مفہوم میں بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو جو گرامیرینز ہیں انگلش کے اندر، انہوں نے پوری کی پوری لینگویج کو 8 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان 8 کلاسز کو کہا جاتا ہے پارٹس آف اسپیچ، رائٹ؟ آپ نے بچپن سے، جب سے آپ نے انگلش پڑھنا شروع کی، آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور آج ہم ایک اوورآل ایک جنرل ہم ایک جو ہے وہ اس کا ذائچہ دیکھیں گے کہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے کیا ہیں نا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم فنکشنز کی طرف آئیں گے ان کے، ٹھیک کہ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل، سب سے زیادہ جو ترتیب دیتے ہیں اکثر بکس میں جو دی ہوئی ہوتی ہے، پہلا پارٹ آف اسپیچ جو ہے دیٹ از ناؤن، NOUN، ناؤن۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے ایڈجیکٹیو، پھر ہے جی پروناؤن، ورب، پھر ہے ایڈورب، پھر ہے اس کے بعد پریپوزیشن، پھر ہے اس کے بعد کنجنکشن، اور پھر ہے انٹرجیکشن۔ تو یہ 8 پارٹس آف اسپیچ آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر یوز کرتے ہیں، اپنی ریٹن کمپوزیشن کے اندر اور اپنی اسپوکن لینگویج کے اندر۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ناؤن کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو بالکل سمپل سی ڈیفینیشن دوں تو ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ اے ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیم دے رہا ہوتا ہے کسی کو، نیم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ نیم کسی پرسن کا بھی ہو سکتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں ڈیوڈ، ڈیوڈ از دا نیم آف اے مین، از دا نیم آف اے پرسن۔ اسی طرح سے میں کہہ سکتا ہوں راول پنڈی، راول پنڈی از دا نیم آف اے سٹی، دا نیم آف اے پلیس۔ اسی طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیبل، ٹیبل از دا نیم آف اے تھنگ وچ وی یوز ان آور ڈیلی لائف، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، اے پلیس اور اے تھنگ۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر نا، فار ایگزامپل ہم کسی کوالٹی کی بات کرتے ہیں، میں جیسے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آنیسٹی، میں کہتا ہوں بریوری، تو میں نے اس کوالٹی کو بھی ایک نام دیا ہے، یہ بھی ایک نیمنگ ورڈ ہے، تو یہ بھی انکلوڈ کیا جائے گا ناؤن کی کیٹیگری کے اندر، رائٹ؟ آگے چل کے ہم جب ناؤن کی کائنڈس پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس میں ڈفرینس بتائیں گے نا۔ یہ کسی کوالٹی کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی اسٹیٹ کا نام بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اور کسی پیریڈ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو نام، نیمنگ ورڈ، آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ a noun is a naming word، رائٹ؟ اچھا، دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی نمبر 2 کے پر، وہ تھا ایڈجیکٹیو۔ اچھا، ایڈجیکٹیو کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میں کہوں گا ڈسکرائبنگ ورڈ، اور ڈسکرائبنگ ورڈ۔ اچھا دیکھیں، اب ڈسکرائبنگ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ایسا لفظ جو کسی دوسری چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہو۔ ان موسٹ آف دا کیسز این ایڈجیکٹیو ڈسکرائبز اے ناؤن، اٹ ڈسکرائبز اے ناؤن۔ تو یہ جیسے میں کہتا ہوں اے بریو مین، اب بریو نے مین کو ڈسکرائب کیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو۔ بریو از این ایڈجیکٹیو۔ پھر میں کہتا ہوں ٹال بوائے، ٹال ایڈجیکٹیو ہے، بوائے ناؤن ہے۔ تو زیادہ تر ایڈجیکٹیو کا جو یوزیج ہے لینگویج کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ناؤن سے پہلے آ کر اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، رائٹ؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں پروناؤن کے اوپر نا۔ پروناؤن ایک ریپلیسنگ ورڈ ہوتا ہے،
اور ریپلیسنگ ورڈ مطلب جو کسی ناؤن کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ یوز ہوتا ہے. اس کے یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی ہماری جو کمپوزیشن ہے اس میں ریپیٹیشن نہ ہو ناؤنس کی نا. جیسے میں کہتا ہوں اسلم از اے بوائے، اسلم گوز ٹو اسکول ایوری ڈے، اسلم کمز بیک فرام اسکول ایٹ 2 o'clock. اب دیکھیں یہاں پر میں نے اسلم 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 بار بار ریپیٹ کیا تو میری کمپوزیشن جو ہے بالکل صفر ہو گئی ہے نا، اس کا ساری اٹریکشن ختم ہو گئی. اگر میں اس کو یوں کہوں اسلم از اے گڈ بوائے، ہی گوز ٹو اسکول ایوری ڈے، ہی کمز بیک فرام اسکول ایٹ 2 o'clock. اب یہ جو ہی کا ورڈ ہے نا، میں جتنی دفعہ بھی بے شک 10,000 دفعہ بھی یوز کروں گا سینٹینس کے اندر، مطلب اپنی کمپوزیشن کے اندر، تو یہ بالکل فٹ ہوگا نا. اور یہ اسلم کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہوگا، پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اسلم کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے اسلم کو ریپلیس کر دیا ہے. تو موسٹ کامنلی یوزڈ جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں. باقی کائنڈ جب پڑھیں گے وہ پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات آئے گی. ہی ہو گیا، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں ان کو پروناؤنس کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. اچھا، اس پروناؤن کے بعد آتا ہے جی ورب. ورب کو کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے، اے ورب از این ایکشن ورڈ. یہ ایکشن ورڈ ہوتا ہے، یا اٹ از دا نیم آف اے اسٹیٹو ورڈ ہوتا ہے، کسی کی اسٹیٹ بتا رہا ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہی رائٹس اے لیٹر. اب رائٹس جو ہے نا یہ ایکشن بتا رہا ہے کہ بھی کیا کام کیا جا رہا ہے، لکھنے کا کام کیا جا رہا ہے. لکھنا، اردو میں ہم اس کو کہیں گے لکھنا. وہ خط لکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لکھتا ہے. کیا ایکشن ہے اس کا، لکھنے کا ایکشن ہے. پھر میں کہتا ہوں ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے. یہاں پر از جو ہے نا، یہاں پر از ورب ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، از کیا ہے، یہ اس کی اسٹیٹ ہے. وہ کیا چیز ہے، وہ ایک بوائے ہے. ہی از اے بوائے اس کی اسٹیٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورب ایک اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، ورب ایک ایکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے ابھی اس کے بارے میں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈ ورب. کیا چیز ہے نا. اچھا، ایڈ ورب کیا ہوتا ہے؟ ایڈ ورب ہوتا ہے، یہ ماڈیفائر ہوتا ہے نا. مطلب یہ کسی چیز کے میننگز میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایک ایڈ ورب جو ہوتا ہے وہ کسی ورب کو ماڈیفائی کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں ہی اسپیکس فلوئنٹلی، ہی اسپیکس فلوئنٹلی. اگر میں کوشچن کروں ہاؤ ڈز ہی اسپیک، آپ آنسر دیں گے فلوئنٹلی. تو ہاؤ کا آنسر ہے فلوئنٹلی، اور یہ اسپیکس کے میننگ میں ماڈیفائی کر رہے ہیں، اس کے میننگز میں اضافہ کر رہے ہیں بھی. وہ بولتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں وہ بڑا فلوئنٹلی بولتا ہے نا. اب یہ فلوئنٹلی کا جو لفظ ہے یہ کہ ماڈیفائر ہے، تو اس کو ہم یہاں پر کہیں گے ایڈ ورب. آگے اس کی کائنڈز ہیں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے نا. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے نیکسٹ چیز جو ہے پریپوزیشن. یہ بتاتی ہے ریلیشن بٹوین ٹو ناؤنس، یا پوزیشن آف اے ناؤن ود رسپیکٹ ٹو دا ادر. جیسے میں کہتا ہوں دا کیٹ از سٹنگ انڈر دا ٹیبل. اب یہ جو انڈر کا لفظ ہے، یہ کیٹ اور ٹیبل کے درمیان میں ایک ریلیشن ہے. دا کیٹ از سٹنگ انڈر دا ٹیبل، تو انڈر یہاں پر پریپوزیشن ہے نا، رائٹ. تو ان ہے، آن ہے، ایٹ ہے، آف ہے، اوور، بائی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کنجنکشن. اچھا، کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ کنجنکشن کو ہم اگر سمپل ڈیفینیشن کریں، میں کہوں گا جوائننگ ورڈ. جوائننگ ورڈ مطلب جوڑنے والا لفظ. یہ دو لفظوں کو بھی آپس میں جوڑ سکتا ہے، دو سینٹینسز کو بھی آپس میں جوڑ سکتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں راشد اینڈ اکرم آر بیسٹ فرینڈس. اچھا، اینڈ کے لفظ نے راشد اور اکرم کے درمیان میں ایک ریلیشن بنایا ہے، ان کی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے ایک دوسرے کے لحاظ سے. تو اینڈ جو ہے نا یہاں پر کنجنکشن ہے. اچھا، آئی کوڈ ناٹ گو ٹو اسکول بیکاز آئی واز ill. میں اسکول نہ جا سکا کیونکہ میں بیمار تھا. اب یہ بیکاز کا جو ورڈ ہے یہ دو سینٹینسز کو آپس میں جوائن کر رہا ہے. پہلا سینٹینس ہے آئی کوڈ ناٹ گو ٹو اسکول، دوسرا سینٹینس ہے آئی واز ill. ان دونوں کو جوڑنے کے لیے آپس میں ہم نے بیکاز کا لفظ یوز کیا، تو ہم نے دو سینٹینسز کو آپس میں جوائن کیا ہے، تو یہ کہلائے گا کنجنکشن، رائٹ. کنجنکشن کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا. باقی اس کی کائنڈز ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی لینگویج کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، وہ ہم سے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اچھا، جو لاسٹ ون ہے انٹرجیکشن. دیکھیں انٹرجیکشن کے بارے میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا جب میں نے آپ کو ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے بارے میں بتایا تھا نا. دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں ہرا وی ہیو ون دا میچ. اب یہ جو ہرا کا جو لفظ ہے نا یہ ہمارے دلی جذبات کا اظہار کر رہا ہے. مطلب یہ ایکسپریسنگ ورڈز ہوتے ہیں، ایکسپریسنگ ورڈز یہ ہماری انر فیلنگس کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دے آر ناٹ دا پارٹ آف دا مین سینٹینس، رائٹ. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ہرا یہ مین سینٹینس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہرا جب تک میں بولوں گا نہیں تو میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس حد تک خوشی ہے، میں کتنا خوش ہوں کسی چیز کے بارے میں، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکوں. پھر میں کہتا ہوں الاس
شی از ڈیڈ، کہ افسوس کہ وہ فوت ہوگی. اب یہ الاس کا جو ورڈ ہے یہ بھی میرے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، افسوس، غم کے جذبات، افسوس کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ بھی انٹرجیکشن ہے. ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں واؤ واٹ اے بیوٹیفل پکچر از دس، کتنی خوبصورت، کتنی شاندار تصویر ہے نا. اب شاندار، میں شاندار، کتنی شاندار تصویر ہے، اگر میں سمپل سی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. دیکھو کتنی شاندار تصویر ہے، واؤ. تو یہ ایکسپریسنگ ورڈز ہوتے ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ. ایک ورٹیکل لائن آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے، نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. یہ سینٹینس کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ آپ کے مکمل ہوئے جی پارٹس آف اسپیچ کا انٹروڈکشن دیا. یہ میں نے آپ کو یہ صرف انٹروڈکشن ہے، لیکن آپ نے اس کو ریپیٹ ضرور کرنا ہے. آپ کو میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. لہٰذا ریپیٹیشن کو آپ نے بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے. جو آپ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، وہ آپ کی لرننگ کو ڈیپ انسائڈ یور برین لے کر جاتی ہے، اور وہاں پر وہ جا کر ایسی محفوظ ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ وہاں پر سسٹین کرتی ہے، اور پھر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق موقع محل پر آپ اپنی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ریپیٹیشن کو اپنا اصول بنائیں لینگویج کی لرننگ کے لیے. رٹلائزیشن سے دور رہیں، رٹلائزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایک لسٹ آف ورڈز کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر آپ وہ بھول بھی جاتے ہیں نا کچھ ہی دنوں کے اندر نا. تو لہٰذا ایک اصول بنائیں کہ ریپیٹیشن کریں. ایکسرسائزز میں آپ کو یہاں پر اس لیے کور نہیں کرواتا کیونکہ ٹائم کی جو ہے نا ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے. میں ایک لمیٹڈ ٹائم میں ایک زیادہ چیز آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہوگا بہت زیادہ میں ایگزامپلس، بس جو ایگزامپلس میں آپ کو دے دیتا ہوں دے آر مور دین انف نا. لیکن آپ نے اپنی بکس کو اسٹڈی ضرور کرنا ہے نا. جب بکس کو اسٹڈی کریں گے، آپ انٹرنیٹ کو کنسلٹ کریں گے، یو ول فائنڈ ٹو مینی ایگزامپلس اینڈ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دیز پارٹس آف اسپیچ. آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی. تھینک یو.